اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ 93 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے اس میں، اور آج اس کے آگے کا ہوگا بیان، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت یعنی شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی حالت میں شراب کا پینا بیچنا سب کچھ حرام ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس میں جو ہے ایک قانون اللہ نے بتایا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کا حکم جو تھا پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کر لیتے، مگر آپ اس آیت میں اس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا، سوائے ان جانوروں کے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اسی کی آیت کے تعلق سے ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں کچھ ایسے شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لوگ شکار کے لوگ بہت شوقین ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے، تب جا کے جنت ملنے والی ہے۔ تو اس میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ احرام کی حالت میں جو ہے شکار کو اللہ نے سخت منع کر دیا اور حرام قرار دیا، تو اس پہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ کون ہمارے بندے جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ احرام کی حالت میں شکار کرنا یا شکار کرنے میں کسی طرح کی مدد کرنا منع ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک مقام ہے، جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ احرام باندھے ہوئے خیمہ زن تھے، جنگلی جانور اور پرندے بہت کثرت سے ان کے قریب لگے پھرتے تھے، یعنی ایک دم پاس آ جاتے، چاہتے تو ہاتھ سے پکڑ لیتے، اور شکاری بھی تھے وہ لوگ، جانتے جس کا جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ جلدی روک نہیں پاتا اپنے آپ کو، تو ان کے قریب لگے پھرتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو چھوٹے جانوروں کو ہاتھوں ہی سے پکڑ لیتے اور دوسرے جانوروں کو نیزے سے شکار کر لیتے، لیکن باوجود اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ شکار کے عادی تھے، اور شکاریوں کے لیے ایسے موقع پر شکار سے رک جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تاہم ایسے موقع پر جب انہیں شکار سے روک دیا گیا، جو شکار کے ایسے عادی لوگوں کے لیے ایک امتحان تھا، تو انہوں نے اس حکم کی پوری پابندی کی اور امتحان میں پورے اترے، ایک دم اللہ کے جو چاہتا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ مگر اس کے برخلاف جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سنیچر کے دن جو ہے مچھلی کا شکار مت کرو، مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرما کر ان کا امتحان لیا، تو انہوں نے مکر و فریب کر کے اس حکم کی مخالفت کی، یعنی ویرودھ کیا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، سب اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس بغیر دیکھے سے ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ ہم سے ڈرتا ہے، یعنی تاریکی میں بھی، اندھیری رات میں بھی، تنہائی کے عالم میں بھی، اور عام پبلک پلیس پہ بھی۔ اگر اللہ کے حکم سے وہ ڈرتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو اس کے لیے انعام ہے، نہیں تو بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ہی جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے عمل سے بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ اس بن دیکھے خدا کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرتا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے، جو ایمان بالغیب پہ، یعنی بن دیکھے ہم خدا پہ ایمان لائے ہیں نا، تو یہی اللہ چاہتا ہے کہ جس بندے نے ہمارے اوپر ایمان لایا اور جس نے ہم کو دیکھا تک نہیں کیا، ہمارے حکم کو فالو کرتا ہے کہ نہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضی اللہ عنہ نے مکمل اطاعت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جو مچھلی کے شکار کے پیچھے اپنے دین کھو بیٹھے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ خدا کے امتحان میں کوئی بھی ان کے برابر کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی ایک دم 100%
اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ساتھی تھے جن صحابی رسول کہا گیا سب کے سب پاس ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی آیت ہے. دیکھیے ہم کو یہیں سے نصیحت حاصل کرنے کی ہمارے لیے بھی آیت ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہو, جو بھی آرڈر اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو پورا کا پورا ہم کو فالو کرنا ہے, یعنی اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. اس میں چوں چرا نہیں کرنا ہے کہ بہانے بازی کر کے فائنینس بھی کرا لیں اور سود بھی کھائیں, اور طرح طرح کے بہت سے معاملے مسلمانوں کے اندر ہیں کہ بہانہ بیان تک ارے نہیں کریں گے تو ہم کیسے جئیں گے, ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی. کچھ نہیں, اللہ نے اگر آپ کو پیدا کیا تو رزق دینے والا ہے, اس پہ ایمان رکھیے اور آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ ہاں امتحان تو ضرور ہوگا, اتنی بڑی جنت جب ملے گی تو اس کا امتحان ضرور ہوگا, آزمائش ضرور ہوگی. اب آگے آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذو عدل منکم ہدی بلاغ القربۃ او کفارۃ طعام المساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ. ترجمہ: اے ایمان والوں, شکار کو مت قتل کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو, یعنی جب احرام باندھ لو تو شکار کو مت مارو, شکار مت کرو. اور حدود حرم میں, یعنی جو مکہ کے کتنا کلومیٹر ہے معلوم ہے؟ 18 کلومیٹر. اس حدود میں, اس ایریا میں آپ کسی بھی جانور کا کوئی شکار نہیں کرتے. ہاں بس 4 جانوروں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو موذی جانور ہیں, نقصان پہنچانے والے ہیں. اس میں چیل ہے, سانپ ہے, بچھو ہے اور کالا کتا, باولا کتا. اور اسی سے تعلق سے جو بھی جیسے جنگلی جانور ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں احرام کی حالت میں بھی, مگر اس کے علاوہ کسی کو نہیں. وہیں پہ آیت آئی ہے کہ اور اسی طرح جب شکار حرم میں ہو, اگرچہ شکار کرنے والا احرام میں ہو نہ ہو تب بھی شکار کرنا منع ہے. پھر حدود حرم اور حالت احرام میں ہر جانور کا شکار کرنا حرام ہے, خواہ کھایا جانے والا حلال جانور ہو یا نہ کھایا جانے والا حرام جانور ہو. البتہ حدیث کی روح سے موذی من نقصان پہنچانے والے جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے, جیسے چیل, سانپ, بچھو, باولا کتا. اور اسی کے تعلق سے جو بھی یہ خوخار جانور ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں, اسے بچاؤ کر سکتے ہیں. اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر اس جانور کے برابر جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ بدلہ ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں, خواہ اور بدلہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے یا کفارہ کے طور پر مسکینوں کو کھانا دے دیا جائے, یا اس غلے کے برابر روزہ رکھ لیا جائے تاکہ وہ اپنے کیے کی سامت کا مزہ چکھیں. یعنی کسی سے غلطی سے ہو گیا, شکار ہو گیا کہ اس نے کسی جانور کو مار ہی دیا, اب اس کی ایک سزا ہے, اس کا مطلب کفارہ ہے. وہیں پہ یہ ذکر ہوا کہ جان بوجھ کر کی قید اکثر حالات کے اعتبار سے ہے کہ عام طور سے آدمی جان بوجھ کر ہی مارتا ہے, مگر یہی حکم بھول کر یا غلطی سے قتل کرنے کا بھی ہے اور اس پر جزا واجب ہے. مگر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے یا بھول کی وجہ سے کر دیا تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, مگر کسی کے نزدیک اور جیسے اور عالم ہیں تو ان کے نزدیک ہے کہ دونوں حالت میں بھی ہے, تو اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک مثل اور برابر سے مراد قیمت ہے, یعنی 2 تجربہ کار دیندار آدمیوں میں سے اس جانور کی قیمت تخمینہ کرائے, یعنی جس سے غلطی ہو گئی ہے وہ 2 اپنے آدمی کو پکڑ لائے, کسی محلے کے مطلب پڑھا لکھا آدمی ہو, دیندار ہو, اور تخمینہ لگائے کہ جانور کی قیمت کیا ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے. جانور کی قیمت تخمینہ کرے یعنی اندازہ لگائے, اور پھر اس کو 3 چیزوں کے اختیار ہے, 3 آپشن ہیں اس کے پاس. ایک یہ کہ اس قیمت کا کوئی جانور خرید کر حدود حرم میں پہنچا کر ذبح کر کے مسکینوں میں بانٹ دے, یعنی اسے قربانی کرے, مطلب حدود حرم میں جہاں پہ اس نے مارا ہے
یا خانہ کعبہ کے پاس لے جا کے اس کا ذبح کرے اور صدقہ کرے اور غریبوں میں بانٹ دے اس گوشت کو۔ دوسرا آپشن ہے اس میں سے خود نہ کھائے، دوسرے کہ اس قیمت کے برابر غلہ لے کر مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے مقدار یعنی 2.25 سیر دے دے۔ یعنی دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کا جو پیسہ جس برابر لگے اس کا غلہ خریدے اور پھر مسکینوں میں اس کو بانٹ دے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ فی مسکین نصف سا یعنی 2.25 سیر کے اعتبار سے جتنے مسکینوں کو وہ غلہ ملتا ہے اتنے ہی دنوں کے روزہ رکھ لے، اتنے دنوں کا روزہ رکھ لے، اور نصف سا 2.25 سیر یعنی 2.25 کلو، سیر تو زیادہ ہوتا ہے کلو سے کم ہوتا ہے، کلو سے کم ہوتا ہے سیر، اچھا ٹھیک ہے، 2.25 سیر سے کم بچ گیا یا اتنا ہی واجب تھا تو اتنا ہی ایک مسکین کو دے دے یا اس کی عوض ایک روزہ رکھ لے۔ یعنی 3 آپشن ہے اس کے پاس، یا تو روزہ رکھ لے، یا تو غلہ بانٹ دے اس پیسے کا، یا تو اس جانور کو قربان، اس جانور جیسا چوپایا خرید کر قربان کر دے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز انتقام، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ اسے بدلہ لے لے گا اور اللہ زبردست انتقام پر قادر ہے۔ اور ایک آیت اس میں یہ بھی تھی کہ عفا اللہ عما سلف، جو کچھ ہوگا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی اسلام سے پہلے یا اس کے حکم آنے سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب معاف ہے، چاہے کسی سے بھی جو غلطیاں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرمانہ ادا کر دیا ان کو معاف ہو گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہے کہ من عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز انتقام، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ اسے بدلہ لے لے گا اور زبردست انتقام پر قادر ہے، یعنی وہ ایسا زبردست ہے کہ کوئی مجرم اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، اور جب اس کی عدل و حکمت کا تقاضا سزا دینا ہوتا ہے تو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، یعنی پورا اس کے پاس پاور ہے، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا زبردست ہے، قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، یعنی قہر بھی برپا سکتا ہے اور جبر یعنی پکڑ لے گا آپ کو جب چاہے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا ہم مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے گا، اور سارے انسانوں کے لیے ہے قرآن۔ اگر سارے انسانوں کی اس میں بھلائی ہے، اگر اس پہ عمل کریں تو کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کو نقصان پہنچے گا، اس کو تکلیف میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو سیرت النبی کا مہینہ چل رہا ہے، تو سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر بات چیت کرنی چاہیے۔ ہمیشہ دین کی باتیں گھروں کے اندر کرتے رہے، بہت برا حال ہے گھروں کا بھی، یہ بھی جان لیجیے۔ کھانا کھانے سے پہلے 10 منٹ پہلے کوئی بھی کتاب، دینی کتاب چاہے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ کے گھروں میں سنائیے، اور آخرت کا خوف جب تک دل کے اندر نہیں رہے گا انسان کسی برائی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات دلے اور ظالم کو غرق و برباد کر دے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔